حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ یہ یاجوج و ماجوج کا معاملہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل سے آیا۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، پورے قرآن میں یاجوج و ماجوج کا صرف 2 جگہ ذکر ہے۔ سورہ کہف میں ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ذکر ہے۔ بہرحال یہ قرآن کی آیات ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی شیخ ہو اور چاہے وہ کوئی سید ہو اور چاہے وہ کوئی مولانا جراج پوری ہو اور چاہے وہ کوئی سر سید احمد خان ہو، آخر قرآن کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج سے پھر مراد کیا ہے؟ کہیں قرآن میں تفصیل ہے؟ ایسے مقامات تو بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پر آ کر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کرے۔ جہاں کوئی بات جو ہے قرآن مجید نے صرف اجمالاً بیان کی ہے، وہ جو قرآن میں خود پورے طریقے سے واضح نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ یعنی گویا کہ کتاب کے ساتھ معلم کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کے مشکل مقامات کو آپ کو ایک استاد پڑھا رہا ہے، کتاب تو اسی جو بھی آپ متن پڑھ رہے ہیں اسی الف باتا سے لکھی ہوئی عبارت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، مشکلات آتی ہیں تو استاد ان کو کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بھئی یہ استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے، اس کو لفظی معنی میں نہ لو، یہ تو ایک طرح کا ایک ضرب المثل ہے یا استعارہ ہے یا محاورہ ہے، یہ ساری باتیں استاد بتائے گا تو آپ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ کا فرض منصبی ہے کہ اسے بیان کریں۔ اس یاجوج ماجوج کی تفاصیر آپ کو ملے گی تو حدیث کے اندر ملے گی، اگرچہ وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہے اسی قبیل کی یہ شے، اس کا تذکرہ میں بعد میں بھی کروں گا۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر، واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آن لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر طاری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کسی ایک جگہ ٹکٹکی بن جاتی ہے انسان، شاخصۃ، ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری شامت کو کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب و اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم ڈھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے